بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک حیرت انگیز اور سبق آموز واقعہ۔ ایک بڑھیا کی دعا نے ہوائی جہاز کیسے نیچے اتارا۔ جب اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے تو اس کے لیے اسباب بھی مہیا کر دیتا ہے، مگر کیسے؟ آئیے اس کہانی میں سنتے ہیں۔ وہ گاڑی سے اترا اور بڑی تیزی سے ہوائی اڈے کی جانب لپکا۔ جہاز اڑنے کے لیے تیار تھا اور اسے ایک کانفرنس میں شرکت کرنی تھی جو اسی کے اعزاز میں دی جا رہی تھی۔ جلدی جلدی جہاز میں پہنچ کر اپنی مقررہ نشست پر بیٹھا اور ابھی جہاز اڑنے کے بعد کچھ ہی دور گیا تھا کہ اچانک اعلان ہوا۔ آسمانی بجلی کے کڑکنے اور تیز اور طوفانی بارش کی وجہ سے انتظامی آلات میں خلل واقع ہو گیا ہے، لہذا جہاز کو نزدیک ترین ہوائی اڈے پر اتارا جا رہا ہے۔ وہ جہاز سے اترتے ہی ہوائی اڈے کے عملے کے منتظم کے پاس پہنچا اور گویا ہوا، میں ایک جانا مانا عالمی ڈاکٹر ہوں۔ میرے لیے ایک ایک منٹ انسانوں کی جانوں کے برابر قیمت رکھتا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں آج 14 گھنٹے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہوں؟ کارکنوں میں سے ایک شخص بولا، جناب ڈاکٹر ذیشان صاحب، اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے تو ایک گاڑی کرائے پر لے کر اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ یہاں سے گاڑی میں وہ مقام 3 گھنٹے سے زیادہ دور نہیں۔ اس نے ایک گاڑی کرائے پر لی اور اپنی منزل مقصود کی جانب روانہ ہو گیا، لیکن یہاں بھی قسمت کام نہ آئی۔ راستے میں اس کو موسلادھار بارش اور تیز ہوا کے جکڑ ملے۔ وہ سفر جاری نہ رکھ سکا۔ ابھی یہ راہ میں پھر ہی رہا تھا کہ اسے احساس ہوا کہ راستہ گم ہو گیا ہے۔ نا امیدی کے ساتھ آگے چل ہی رہے تھے کہ اچانک ایک چھوٹے سے گھر پر نظر پڑی۔ اس طوفان میں غنیمت جان کے نیچے اترا اور جا کر دروازہ بجا دیا۔ آواز آئی، جو کوئی بھی ہے اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ اندر ایک بڑھیا زمین پر جائے نماز بچھائے بیٹھی تھی۔ اس نے کہا، ماں جی اجازت ہے میں آپ کا فون استعمال کر لوں؟ بڑھیا مسکرائی اور بولی، بیٹا کون سا فون؟ یہاں تو نہ بجلی ہے نہ فون، لیکن تم بیٹھو، سامنے چائے رکھی ہے، پیالی میں ڈال کر پیو، تھکن دور ہو جائے گی، اور کھانے کو بھی کچھ نہ کچھ رکھا ہوگا، کھا لو تاکہ اگلے سفر کی بدن میں طاقت آ جائے۔ ڈاکٹر نے بڑھیا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پیالی میں چائے ڈالی اور پینے میں مشغول ہو گیا، جبکہ بڑھیا نماز و دعا میں مشغول تھی۔ اچانک بجلی گونجی تو اس کی نظر پڑی کہ اس بڑھیا کے جائے نماز کے بغل میں ایک بچہ کمبل میں لپٹا پڑا ہے، جسے وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہلاتی جا رہی ہے۔ جب کافی دیر بعد بڑھیا نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا، میں آپ کے اس اخلاق و لطف و کرم کا نہایت ہی مشکور ہوں، میرے لیے بھی دعا کیجیے۔ آپ کے اخلاق و حسنہ اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ بڑھیا بولی، نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، تم راہ گیرو اور راہ گیروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ میں نے تمہارے لیے بھی دعا کی ہے، خدا کا شکر ہے اس نے میری ہر دعا سنی، بس ایک دعا کی قبولیت میں شاید ابھی کچھ دیر ہو۔ ڈاکٹر نے پوچھا، کون سی دعا؟ بڑھیا بولی، یہ جو بچہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ادھموا پڑا ہے میرا پوتا ہے، نہ اس کی ماں زندہ رہی نہ باپ، اس بڑھاپے میں اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اسے کوئی موذی مرض ہے جس کا علاج وہ نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ ایک ہی ڈاکٹر بڑا نامی گرامی ہے، نام بتایا تھا اس کا، ہاں ذیشان، وہ اس کا علاج کر سکتا ہے، لیکن میں بڑھیا کہاں اس تک پہنچ سکتی ہوں؟ لے کر جاؤں بھی تو پتہ نہیں قبول کرے یا نہ کرے۔ میری تو خیر ہے، بیچارے یہ بچہ خوار ہو جائے گا، بس اب اللہ سے ہی امید ہے کہ وہ میری مشکل آسان کر دے۔ ڈاکٹر کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، خدا کی قسم آپ کی دعا نے ہوائی جہاز کو نیچے اتار لیا، آسمان پر بجلیاں کندوا دی، مجھے راستہ بلوا دیا تاکہ میں یہاں تک کھینچا چلا ہوں۔ خدا کی قسم مجھے یقین نہیں آتا کہ خدا ایک دعا کو اس طرح قبول کر کے اپنے بندے کے لیے یوں اسباب فراہم کرتا ہے۔